السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا کلاس 4 اردو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم سبق نمبر 9 پرندے کی فریاد پڑھیں گے، جو کہ ایک نظم کی صورت میں ہوگا۔ صفحہ نمبر 75 پہ ہے پرندے کی فریاد۔ پرندے کی فریاد۔ خاص الفاظ: چہچہانا، قفس، صدائیں، رہائی، دکھڑا۔ اس کی ریڈنگ کی جانب پڑھیں گے، پڑھائی کریں گے۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ آزادیاں کہاں وہ اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ اس کو لکھنے والے رائٹر کا نام ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، یہ ان کی بچوں کے لیے لکھی گئی نظم ہے۔ اب ہم الفاظ معنیوں کی جانب بڑھیں گے۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، زمانہ دور۔ وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، چہچہانا گیت گانا۔ آزادیاں کہاں وہ اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، صدائیں آوازیں، قفس پرندہ پنجرہ۔ ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، رہائی آزادی۔ کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، دکھڑا دکھ بھری داستان۔ ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ علامہ محمد اقبال پرندے کی فریاد کے بارے میں بتاتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ پرندہ جو کہ قید میں ہے، وہ اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد کر رہا ہے، اسے باغ کی بہاریں اور پرندوں کا چہچہانا، اپنے ساتھی دوستوں کا چہچہانا یاد آ رہا ہے۔ وہ اپنے گھونسلے میں جب اپنی مرضی سے اڑ کے جاتا تھا اور اپنی مرضی سے واپس آتا تھا، اسے ہر قسم کی آزادی تھی۔ اب اس کے کوئی بھی کسی قسم کی اس کے قفس میں، اس کے پنجرے میں کوئی اس طرح کی آواز نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے کہ کاش میرے بس میں ہو تو میں آزاد ہو جاؤں۔ کیا بد نصیب میں گھر کو ترس رہا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، کہ پرندہ کہتا ہے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں اپنے گھر کو ترس رہا ہوں۔ جو میرے ساتھی ہیں، جو دوسرے میرے دوست ہیں، وہ اپنے وطن میں، اپنے باغوں میں آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں، اور ایک میں ہوں کہ جو کہ قید پڑا ہوں۔ بہار آتی ہے، بہار جاتی ہے، باغوں میں پھول کھلتے ہیں، رنگ رنگینیاں ہوتی ہیں، سرسبز و شاداب مناظر ہوتے ہیں، لیکن میں قید میں پڑا ہوں۔ میں ان چیزوں میں سے کسی چیز کو سوچ ہی سکتا ہوں صرف اور صرف، لیکن اس چیز کا نظارہ نہیں کر سکتا، وہ چیز محسوس نہیں کر سکتا۔ اب مجھے وہ اپنا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں اس دکھڑا، یہ جو میری دکھ بھری داستان ہے، میں کس کو بتاؤں۔ مجھے یہی ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس گزرے ہوئے دور کو یاد کر کر کے غم میں کہیں مر ہی نہ جاؤں۔ پھر کہتا ہے کہ جو قید کرنے والا ہے، اس کو کہتا ہے کہ اب مجھے آزاد کر دے، وہ قید کرنے والے، کہ جس انسان جس نے تم نے مجھے قید کیا ہے، تم مجھے رہا کر دے۔ میں ایک بے زباں سا پرندہ ہوں، میں ایک قیدی ہوں، مجھے چھوڑو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا، میں تمہیں دعا دوں گا۔ اسٹوڈنٹس، اب اس کی مشق کی جانب بڑھیں گے۔ مشق۔ آپ کو یاد ہے ایسے الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں، ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں۔ ہم قافیہ بھی ہوتے ہیں اور ہم آواز بھی ہوتے ہیں۔
مثال کے طور پر رہنا کا ہم آواز لفظ ہے بہنا. نیچے دیے گئے 2 ہم آواز الفاظ لکھیں. رہائی، جدائی، پڑھائی. غم، جم، نم، گم. زمانہ، بہانہ، شہانہ. یاد، شاد، آباد. رونا، سونا، کھونا، ہونا. اسٹوڈنٹس ہم آواز الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے آخری حروف تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، یقیناً بلکہ ایسے ایک جیسے ہوتے ہیں، اور ان کی آواز ملتی جلتی ہوتی ہے. بے شک ان کے معنی الگ ہوتے ہیں لیکن ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. سوال نمبر 2. نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے. ان الفاظ کے درست معنی کے لیے دائرہ بنائیں. نمبر 1. پرندے چہچہا رہے ہیں. چہچہانا، گیت گانا. جیم والا ٹھیک ہے، اس کو سرکل کریں. نمبر 2. زخمیوں کی مدد کے لیے صدائیں گونج رہی تھیں. صدائیں، آوازیں. اگلے پیج کی جانب بڑھیں گے اسٹوڈنٹس. بڑھیا اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی. دکھڑا، دکھی داستان یا پھر دکھ بھری داستان. ایک خوبصورت طوطا قفس میں تھا. پنجرہ. ٹھیک ہے، قفس کا مطلب ہے پنجرہ. قیدی اپنی ڈیش چاہتا تھا. رہائی. رہائی کا مطلب ہے آزادی. نیچے دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں. اسٹوڈنٹس کوشش کریں کہ آپ خود سے جملے بنائیں کیونکہ آپ کا اپنا بنایا ہوا جملہ آپ کو یاد بھی رہے گا، آپ کو لکھنے میں بھی آسانی ہوگی. قفس. پرندہ قفس میں قید تھا. چہچہانا. پرندوں کا چہچہانا سب کو اچھا لگتا ہے. رہائی. آج قیدی کو جیل سے رہائی مل گئی. دکھڑا. بڑھیا اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی. قید. پرندہ قفس میں قید تھا. آگے دیکھیں، ان سوالات کے جوابات دیں. نمبر 1. اس نظم میں کتنے اشعار ہیں؟ اس نظم میں 7 اشعار ہیں. پرندے کو قید میں کیا یاد آ رہا تھا؟ پرندے کو قید میں گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا ہے جب وہ آزاد تھا. اس کے ساتھ اس سے اپنے ساتھی اپنا گھر بار بھی یاد آ رہا ہے. پرندے کے ساتھی کہاں تھے؟ پرندے کے ساتھی اپنے وطن میں آزادی سے رہ رہے تھے. پرندے کی فریاد کس شاعر کی نظم ہے؟ اس کا جواب ہے پرندے کی فریاد ڈاکٹر علامہ اقبال کی نظم ہے. اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ نے نظم کے مطابق ہی سوالات کے جوابات دینے ہیں. پہلا سوال ہے اس نظم میں کتنے اشعار ہیں؟ اسٹوڈنٹس 2 سطروں پر مشتمل ایک شعر ہوتا ہے. یہاں پہ ٹوٹل 14 سطریں ہیں اور 14 سطریں جو ہیں مل کر 7 اشعار بناتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک شعر میں 2 لائنیں ہوتی ہیں، جس طرح بند میں 4 یا 5 لائنیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پرندے کو قید میں کیا یاد آ رہا تھا؟ پرندہ قید ہے تو اس کو اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا ہے جب وہ آزاد تھا. اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے ساتھی اور اپنا گھر بار بھی یاد آ رہا تھا. پرندے کے ساتھی کہاں تھے؟ پرندے کے ساتھی اپنے وطن میں آزادی سے اڑ رہے تھے، گھوم رہے تھے یا پھر رہ رہے تھے. پرندے کی فریاد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اگلے پیج کی جانب بڑھیں گے. اس نظم میں قید پرندہ اپنی آزادی کے دنوں کی باتوں کو یاد کر رہا ہے. سوالیہ نشان. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اس نظم میں قید جو پرندہ ہے وہ آزادی کے دنوں کی کن باتوں کو یاد کر رہا ہے؟ وہ تمام باتیں ہم نے لکھنی ہیں جن کو وہ یاد کر رہا ہے. پرندہ قید میں ہے اور وہ اپنے پرانے زمانے کو یاد کر رہا ہے جب وہ آزاد تھا اور اپنی مرضی سے باغوں میں گھومتا پھرتا تھا. اپنی مرضی سے جہاں اس کا جی چاہتا تھا وہ جاتا تھا. اس کی ہر حرکت اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتی تھی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تمام باتیں ہم نے لکھنی ہیں.
سوال نمبر 6 ہے، آپ کو یاد ہے کہ ایسے الفاظ جن کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہوں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ اس کو انڈر لائن کریں، آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ ایسے الفاظ جن کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہوں ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں۔ مثال کو دیکھ کر نیچے دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ اچھا جی، الفاظ متضاد ہیں، غائب حاضر، غلامی آزادی، سرد گرم، غلط درست، قید آزاد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو بھی کام آپ کو بک کے اوپر کروایا جا رہا ہے وہ آپ نے پینسل کے ساتھ ساتھ لکھتے جانا ہے۔ یہ کام آپ کا باقاعدہ طور پہ چیک ہوگا۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔